کی 5 خصلتیں کیا ہے وہ سن لو. آخرت کی 5 مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. یہ باتیں بھی سن لو اور سننے کے بعد صرف زندگی میں غور کرتے ہی رہ جاؤ گے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. حضرات محترم دیکھو آخرت کی 5 مصیبتیں بہت بڑی مصیبت ہے. نمبر ایک کیا ہے دوستوں؟ موت کے وقت جو موت کی سختی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نمبر 2 قبر میں لٹانے کے بعد قبر کے جو عذاب ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے. نمبر 3 قیامت کے دن جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا فرشتوں کے ذریعے نامہ اعمال کو وزن کرایا جائے گا تو نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے. نامہ اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا اور قرآن میں بھی اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور نمبر 4 کیا ہے؟ ہاں تو نمبر 4 پلسرات کا راستہ پار کرنا اور نمبر 5 جنت کا دروازہ بند ہو جانا. نمبر 5 جنت کا دروازہ بند ہو جانا. لیکن حضرت علامہ ابن حجر مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من حفظ علی الصلاۃ یرفع اللہ تعالی سکرات الموت. کیا فرماتے ہیں علامہ ابن حجر مکی کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو ان کے لیے کیا فرماتے ہیں یرفع اللہ تعالی سکرات الموت وعذاب القبر حذوب کتابہ من یمینہ ویموت علی الصلاۃ الفجر ويفتح له ابواب الجنان من حيث شاء. یعنی علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ جب انسان 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام دیتا ہے کہ موت اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ قبر کے عذاب سے اسے بچائے رکھتا ہے اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیتا ہے کہ نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں نہ دے کر دائیں ہاتھ میں عطا فرماتا ہے. اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے کہ پل سے رات کے راستے سے ایسے گزر جاتا ہے جیسا کہ بجلی کڑک کر کے گزر جایا کرتی ہے. اور 5واں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہتا اللہ اسے عطا فرماتا ہے. حضرات محترم آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز تو دور کی بات جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اللہ اکبر جمعے کی نماز بھی انہیں برداشت نہیں. اگر کبھی کوئی پورا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ گیا تو میرے دوستوں بزرگوں ایسے چھٹچٹاتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی چوٹی کاٹ رہا ہے کہ کیا کاٹ رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں. اور اگر نماز میں بھی آ جائیں گے جمعے پڑھنے کے لیے تو پہلے تو ایسا غصہ دکھائے گا کہ کیا بتاؤں. بچوں کو ڈانٹیں گے کہیں او بچوں یہاں سے بھاگو ادھر جاؤ ادھر بیٹھو ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو ایسا کرم دکھائے گا. اس کے بعد کیا کرے گا امام صاحب خطبہ پڑھائے گا. اللہ اکبر امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں اللہ کے فرشتے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جھوم کر اس خطبہ کو سنتے ہیں. لیکن یہ انسان ہو کر 70-80 سال کے بوڑھے ہو گئے خطبے سننے کے لیے بھی نہیں تیار سو رہے ہیں. سامنے والے نے اس کو جگایا او چچا جان آپ کیا کر رہے ہو سو رہے ہو مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے. تو وہ بوڑھا غصے میں آ کر اسی کو ایسا غصہ دکھاتا ہے کیا کہتا ہے کہ ارے ہم سو کہاں رہے ہیں ہم تو سوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب جب حضرات محترم امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب دعا میں کیا دعا مانگ رہے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ سننا میرے دوستوں بزرگوں. آج ہمارے مسلمان حال پریشان حال میں مبتلا ہے کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے. حضرات محترم مشکات شریف میں حدیث ہے آج یہ بھی بتا دوں میرے دوستوں بزرگوں جب تک بندہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے گا تو کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ دعا لٹک کر رہ جاتی ہے. اسی لیے کم سے کم عالم علماء کے پاس بیٹھو اور کچھ نصیحت حاصل کر لو. ایسے ہی دعا مانگو گے تو کیا ملے گا انڈا ملے گا. حضرات محترم تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے
امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، 70-80 سال کے بوڑھے ہو گئے، نماز کا فکر نہیں، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے، کچھ پتا نہیں، دعائیں تو معلوم نہیں، کلمہ پڑھے نہیں، کلمہ یاد نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا آتا نہیں، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اب امام صاحب کہہ رہے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، تو بوڑھا کیا کہہ رہا ہے؟ آواز سے کہہ رہا ہے، جلدی سے ختم کیجیے امام صاحب خدا کے واسطے۔ بتاؤ کتنا بڑا کام بوڑھا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی کہا ہے کہ پاکی لو ماتھا چپچ کٹ لو گال، کہونی برا چھوئی لو شیطانی خیال۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو اب دعاؤں مخل عباد، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ جب دعا نہیں مانگو گے تو پھر تمہارا بیڑا کیسے پار ہوگا؟ خیر میں کیا عرض کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ ایک مثال لے لو، دیکھو نماز ایک نازک نعمت ہے، نماز ایک نازک نعمت ہے۔ میرے استاد العلماء و فقہا حضرت علامہ مولانا مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوا کا یہ کرم ہے کہ آج میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں انہیں کا دین ہے، کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں پہلے میں آپ حضرات کو میرے استاد حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ رضوا کی ایک کرامت بیان کر دوں۔ آپ لوگ گئے ہوں گے کہ میرا سن باپ لگتے ہیں، وہ میرے سن باپ ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں کتنی کرامت ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ ایک دن ایسا تھا کہ ہمارا علاقہ بھی ایسے ہی اندھیرا تھا، لیکن آج جو اجالا ہوا وہ کیسے ہوا؟ اسی حضور مفتی بدر ملت کا دین ہے کہ آج ایک سے ایک علماء، ایک سے ایک مفتی، ایک سے ایک خطیب ہمارے دل کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ ان سب کا دین ہمارے حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے سے یہ سب بنے ہیں۔ حضرات محترم، حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ کو جس طرح سے آج آپ لوگ، میں جب سچائی بات بولتا ہوں تو کسی کو بری لگتی ہے، تو جب حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ ہمارے وہاں پہنچے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ سیتامڑھی کے، لیکن حضور اعلیٰ حضرت کا دین دیکھو، ان کے صدقے سے حضور رحیم بخش یعنی کہ حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ کے سسر تھے، پہلے رحیم بخش وہاں پہنچے، پھر ان کے صدقے سے حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ وہاں پہنچے۔ حضرات محترم، جس کے وسیلے سے آج ہم لوگ نہ جانے ہمارے بھمٹی علاقے میں اتنے علماء ملیں گے کہ آپ لوگ جلدی دن بھی نہیں سکو گے۔ حضرات محترم، تو یہ حضور اعلیٰ حضرت کا دین ہے۔ حضور مفتی بدر ملت جب حق بات بولتے تھے تو کسی کو تو ضرور بری لگتی تھی۔ حضرات محترم، صرف بری ہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں کو ایسا جلن ہو گیا کہ کیا کرتے تھے میرے دوستوں بزرگوں، ذرا ملاحظہ تو فرماؤ میرے دوستوں بزرگوں۔ حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ کو مارنے پر تل گئے، کیا کہتے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضرات محترم، دیکھو حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولی فقد آذانتہ للحرب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی اللہ کی شان میں گستاخی کی میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں، جو اللہ کا دوست ہوگا اسے کون مار سکتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اندر گھسے، لالٹین جل رہی تھی، اللہ اکبر، 3 ڈاکو آ گئے تلوار لے کر دروازے پر کھڑے ہو گئے، کم سے کم 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی بدر ملت نکلتے نہیں ہیں۔ ڈاکو نے سوچا کہ شاید انہوں نے دیکھ لیا ہم کو آتے ہوئے، چلو اندر گھس کے دیکھتے ہیں ورنہ تو پھر فجر کے اذان ہو جائیں گے، کیا کیا جائے۔ وہ تینوں ڈاکو اندر جا کر جھانک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ مسجد میں کہاں ہے؟ وہ قبرستان میں ٹہل رہے۔ اسی طرح ایک اور کرامت ملاحظہ فرمائی، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو ابھی بھی میرے والد محترم حاجی محمد کبیر الدین ہے اور لوگ ہیں گاؤں کے، حضرات محترم کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ امین صاحب بھی تھے ہمارے جو حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ کے بہت ہی قریبی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت نصیب عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ حضور مفتی بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ کے ماننے والے تھے اللہ ان سبوں کو جنت نصیب عطا فرمائے۔ اور حضرات محترم، ہم
सबों के दिलों में हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा की मोहब्बत अता फरमा दे हज़रात मोहतरम। और एक मर्तबा का एक वाक़या है हज़रात मोहतरम, क्योंकि हमने तो सिर्फ सुना है और ऐसा नहीं, मैंने देखा भी है हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा को, और मैंने पढ़ा भी है हज़रात मोहतरम। हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा मस्जिद के सामने यानी पूरब की तरफ एक रूम था, उसी रूम के सामने एक हौज था, और उसी हौज के ऊपर पूरब की तरफ एक बांस का झाड़ी था। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा को घेरे में ले लिया। आज इसको तीर मारकर उड़ा देंगे, पिस्तौल बंदूक मारकर उड़ा देंगे, पत्थर मारकर उड़ा देंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर के चाहने वाले भी वहाँ मौजूद थे, उन लोगों के पास भी पत्थर और तीरें मौजूद थी। हज़रात मोहतरम, उन दुश्मनों ने हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा और उनके मानने वालों पर हमला करना चाहा, तो हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा ने एक दायरा खींच दिए। जितने लोग बैठे थे चारों तरफ से एक दायरा घेर दिए। अल्लाह की कुदरत देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा की करामत को तो देखो। हज़रात मोहतरम, उन दुश्मनों के तीर खत्म हो गए। हज़रात मोहतरम, तीर खत्म हो गए, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर से इजाजत चाहते हैं, हुजूर के मानने वाले, कि हुजूर हमें भी इजाजत दीजिए, हमारे पास भी तीर है, पत्थर है। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, तीर चलाना यजीद का काम है, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। वो दुश्मन हज़रात मोहतरम पत्थर मारते गए, तीर चलाते गए। अल्लाहु अकबर। सोचने का मकाम है, हज़रात हजारों तीर खत्म हो गए, पत्थर खत्म हो गए, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी के कान के करीब से तीर होकर चला गया, पत्थर होकर चला गया, मगर किसी के खराशी भी नहीं आई। यह है हुजूर मुफ्ती बद्र मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वा की करामत। उसी उर्स हज़रात मोहतरम उर्स होता है और आप लोग भी गए होंगे, लेकिन मेरे काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, एक बात सुन लो, मैं क्या अर्ज कर रहा, मेरे अर्ज करने का मकसद क्या है कि नमाज एक नाजुक नियमत होती है। हज़रात, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे उर्स के मौके पर मेरे भतीजा मुफ्ती असलम आजाद होते हैं और मेरे साथी मुअज्जम ज़ेरे निकाब मौलाना रिजवान आलम होते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह उर्स का मौका है, मैं बरेली शरीफ में हूँ और वो मौलाना रिजवान रामपुर में है, मैं बरेली शरीफ में हूँ। हज़रात मोहतरम, रिजवान ने कहा, मौलाना रिजवान ने कहा, मौलाना कबीर उर्स का मौका है, घर जाओगे? मैंने कहा मुकर्रिर कौन है? उन्होंने कहा मुफ्ती असलम आजाद है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, जब तुम घर जा ही रहे हो तो एक काम करो। मौलाना रिजवान ने कहा क्यों नहीं हजरत, आप जब कह रहे हैं तो क्यों नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। मौलाना रिजवान रामपुर से बरेली शरीफ आए और मैं तो बरेली शरीफ में रह रहा था। हज़रात मोहतरम, जब बरेली शरीफ में आए, स्टेशन में मुलाकात हुई तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने मौलाना रिजवान को क्या दिया, अम्बेडकर पार्क से एक गुलाब का गुलदस्ता लाया, एक गुलाब का फूल लाया और मैंने कहा जाओ ये मुफ्ती असलम आजाद को मेरी तरफ से तोहफे में पेश कर देना। हज़रात मोहतरम, नमाज एक नाजुक नियमत है, देखो समझने की कोशिश करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। मौलाना रिजवान आलम ने वो गुलाब का गुलदस्ता ले लिया, लेने के बाद स्टेशन पर हज़रात मोहतरम मुझसे मुसाफा किए और चल दिए। अच्छा एक बात बताऊं, जब मुसाफा की बात आई गई हज़रात मोहतरम, आज हमारे मुसलमानों का हाल ये है कि आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भतीजे में झगड़ा। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कितने साल तक जिंदा रहोगे, एक ना एक दिन तो फिर मरना है, लेकिन जायज ना जायज देख के फैसला करो। आज झगड़ा हो जाता है, चाचा भतीजा के अंदर हो, चाहे गांव में आपस का मामला क्यों ना हो, जब झगड़ा हो जाता है तो कोई झूठी गवाही दे देता है, पैसे के लिए झूठ बोल देता है। और तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देखो आज इंसान पैसे के लिए झूठी गवाही होता है ना, झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रब तबारक व तआला क्या फरमाता है, जब बंदा किसी का झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है तो जमीन पर जो उसका कदम होता है, उसका कदम हटाने से पहले अल्लाह ताला उस पर जहन्नम वाजिब कर देता है। और सुनो इसी के मुतालिक हज़रात मोहतरम, हमारे मुसलमान आपस में भाई है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मुसाफा करता है, गले मिलता है, अल्लाहु अकबर, ईद से फारिग होकर या जुमा से फारिग होकर, तो रिवायत में आया है कि उसका अगला पिछला गुनाहों को अल्लाह ताला माफ।
حضرات محترم، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس گلاب کے پھول کو مولانا رضوان نے مجھ سے ملاقات کی اور گلاب کے پھول کو لے لیا، گلاب کے گلدستہ کو لے لیا، لینے کے بعد اب جانے لگے۔ اب سوچ میں پڑ گئے، ارے باپ رے، میں نے تو گلاب کا پھول لے لیا لیکن یہ تو نازک چیز ہے، اس کو اگر دھوپ لگ جائے تو مرجھا جاتے ہیں، اگر اس چیز پر رکھوں ہو سکتا ہے کسی کا پیر لگ جائے یا ہاتھ لگ جائے یا کوئی سامان لگ جائے تو پنگوڑیاں بکھر جائے گی، تو پھر میں کیا لے کے جاؤں گا؟ بڑے ٹینشن میں پڑ گئے۔ مولانا رضوان افسوس کرنے لگے کہ کس طرح سے اس گلاب کے پھول کو میں یہاں سے بنگال لے کے جاؤں اور مفتی اسلم آزاد کو یہ تحفے میں پیش کروں۔ بڑا پریشان حیران حضرات محترم، اب مولانا رضوان خود کو پریشان ہے لیکن گلاب کے پھول کو میرے دوستوں بزرگوں اسٹیشن میں اترتے ہیں، اس کے اوپر پانی چھڑکاؤ کرتے ہیں اور اپنے ہتھیلی سے پکڑے ہوئے ہیں، کیوں کہ سیٹوں پر نہیں رکھتے ہیں، یعنی اپنی جان کو مصیبت میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گلاب کے پھول کو بڑے حفاظت سے لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب مولانا رضوان وہاں پہنچنے کے بعد مفتی اسلم آزاد کو اس گلاب کا پھول دیا۔ مفتی اسلم آزاد نے پہلے تو بہت تعریف کی، کرنے کے بعد حضرات محترم کیا کیا؟ سوچنے کا مقام ہے میرے دوستوں بزرگوں، کیا کیا؟ گلاب کے پھول لینے کے بعد پہلے تعریف کی، کرنے کے بعد اس گلاب کے پھول کو زمین پر رکھا اور پیر سے کچل دیا۔ اب بتاؤ یہ منظر کسی کو اچھا لگا؟ نہیں لگا نا؟ آواز سے کون؟ یہ منظر کسی کو اچھا نہیں لگا، کیوں؟ اللہ اکبر، کہ مولانا رضوان کیا سوچ رہے ہوں کہ کتنی مصیبتوں کا سامنا کر کے میں نے تحفے میں یہ لا کے دیا، لیکن مفتی اسلم آزاد نے تو پہلے تعریف کی، پھر بعد میں کیا ہوا کہ اس کو زمین پر گرایا اور پیر سے کچل دیا۔ اللہ اکبر، کسی کو یہ منظر اچھا نہیں لگا، لیکن اس کے دل میں کیا تکلیف ہو رہا ہوگا مولانا رضوان کے عالم میں وہی جانتا ہوگا، لیکن اس کے دل میں یہ بھی سوچ رہا ہوگا، اس کے دل یہ بھی کہہ رہا ہوگا اللہ اکبر، میں اگر مولانا کبیر عالم یہ بات سن لے تو پھر میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، بیچارہ بہت پریشان ہے، مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، تو نماز اس گلاب پھول سے بھی ایک نازک تحفہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ ارے دینے والا خدا ہے اور لانے والے محمد عربی جناب روح فدا۔ حضرات، نماز اس گلاب کے پھول سے بھی نازک تحفہ ہے، اگر اس تحفہ کو تم لوگ ادا نہیں کرو گے تو بہت بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو ایک مرتبہ باواز بلند درود شریف پڑھو، اس کے بعد پھر میں آگے اپنی گفتگو بیان کروں گا۔ پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حضرات، یہ بتاؤ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، پھر زمین پر ماتھا رکھ کر سجدہ کر لینا، چند افعال و حرکات و سکانات کا بجا لانا عبادت ہے۔ ماہ رمضان میں صبح شام تک بھوکا پیاسا رہنا عبادت ہے، یا قرآن کریم کا ایک ورق پڑھ لینا، کعبے کے گرد چکر لگانا، صرف یہی عبادت ہے۔ غرض کے صرف چند ظاہری اعمال کا نام ہی عبادت ہے، ان کاموں کے کر لینے سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ ہر طرح سے آزاد ہو جائے گا، جو چاہے گا سو کرے گا، لیکن حقیقت حال یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ صرف اسی قدر نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ بزرگوں دوستوں، عبادت نام ہے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو قانون خدا بندی کا پابند کرنا۔ اگر یہ بات ہم میں پیدا ہو گئی تو ہماری ہر جنبش اور ہر حرکت عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے حضرات محترم۔ اسلام نے عبادت کے مفہوم کو بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری سمجھتے ہو، اگر انہی کام کو رضا الہی کے مطابق کیا جائے تو وہی عبادت بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ میرے دوستوں بزرگوں، آپ کام کرنے کے لیے گئے، دل میں یہ ارادہ ہو کہ اذان کب ہو اور کب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، تو وہ کام بھی عبادت۔ مثلا آپ کاروبار کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اگر آپ جائز طریقہ سے رزق حلال کما کر لاؤ گے
तो ये भी इबादत है। हत्ता कि चलते चलते रास्ता से एक कांटा का हटा देना भी इबादत है। हजरात मोहतरम, अब आपको इबादत का मफ़हूम बखूबी मालूम हो गया होगा कि जिंदगी का हर हर लम्हा फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक गुजारना इबादत है। अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा हजरात मोहतरम कि फिर नमाज, रोजा, हज और ज़कात क्या है जिन्हें इस्लाम की बिना करार दिया गया? तो सुनिए, मैं अर्ज करता हूँ, इन इबादत के फर्ज करने का मकसद हमको उस इबादत के लिए तैयार करना है जो हमको हर लहजे अदा करना होती है। नमाज हमें दिन में 5 मरतबा ये सबक देती है कि तुम अल्लाह ताला के बंदे हो, उसकी बंदगी तुम्हें करना है। जब अजान होती है तो हमारा ज़हन इस बात की तरफ जाता है, क्या मेरा जिस्म पाक है, लिबास पाक है? जिस्म लिबास की पाकिज़गी के बाद वुज़ू किया जाता है। हालांकि बेवजू नमाज पढ़े कोई देख नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बेवजू नमाज पढ़ने से कोई कुछ नहीं कह सकता। हजरात मोहतरम, देखकर कोई शख्स भी कुछ नहीं कहता, लेकिन हम बेवजू नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? हमारे ज़हन में ये बात है कि खुदा ताला हमको देख रहा है। अगर बेवजू नमाज पढ़ी तो मेरा खालिक और मालिक मुझसे नाराज हो जाएगा। नमाज आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं तो ये यकीन पक्का होता है कि मेरा खुदा सुन रहा है। अगर यही कैफियत हमारी हर वक्त रहे जो नमाज हमारे अंदर पैदा कर देती है, तो यकीनन हम कोई भी काम खुदा ताला की मंशा के खिलाफ ना करें। नमाज हमारे अंदर खुदा ताला के अलीम व खबीर, समीअ व बसीर होने का पुख्ता यकीन पैदा करती है। इसी तरह रोजा हमको साल में 1 माह के अंदर खौफ खुदा, तक़वा और परहेज़गारी की याद दिलाता है। भूख और प्यास की शिद्दत होती है, खाना और पीना सामने मौजूद होता है, मगर रोजा की हालत में इंसान खाता नहीं। नफ्स उसे कहता है खाली, तुझे कौन देख रहा है? मगर रोजा से इंसान के अंदर खैशियत इलाहा और खौफ खुदाबंदी इस तरह रूह बस जाता है कि वो ये कहता है, ये तो दुरुस्त है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मगर मेरा खालिक व मालिक देख रहा है। हज खुदा ताला की मोहब्बत और बुजुर्गी का एक ऐसा नक्शा बैठाता है, एक मर्तबा अगर वो दिल पर नक्श हो जाए हजरात मोहतरम, तो उम्र भर उसका असर ज़ाहिर नहीं होता। इन इबादत के अदा करने के बाद अब उसका काबिल हो गए, अब वो इस काबिल हो गए कि आपकी सारी जिंदगी इबादत बन जाए, तो बिलाशुबा आपकी नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। लेकिन अगर ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो महज रुकू, सुजूद, भूख, प्यास बर्दाश्त कर लेने से, ज़कात अदा कर लेने से, हज के मनासिक पूरा करने से इबादत का मकसद पूरा नहीं होता। इन ज़ाहिरी तरीकों की मिसाल तो ऐसी है कि अगर एक जिस्म है और उसमें जान है, वो चलता फिरता काम करता है, वो जिंदा है। अगर एक जिस्म सलामत है, जान नहीं है, तो वह हाथ, पांव, सर, आंखें किस काम का है? उन्हें दफन कर दिया जाता है। इसी तरह अगर नमाज के अरकान पूरे अदा हो या रोजे की पूरी शराइत अदा कर दी जाए, मगर खुदावंद आलम की मोहब्बत, उसके वफादारी, उसके हुक्म की पाबंदी ना हो, तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात के फराइज अदा करे तो वो एक बेजान इबादत है। हज़रात मोहतरम, एक बात सुन लो, इन्ना वला मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति सलातुहु, क़यामत के रोज सबसे पहले बंदे का हिसाब नमाज से शुरू होगा। मेरे काबिल इकराम दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। नमाज ही वो इबादत है जिसका हिसाब रोज़े महशर सबसे पहले होगा। नमाज ही वो इबादत है जो गुनाहों से बचने की एक ढाल है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहु करीम का इरशाद गिरावी है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसम ख़िज़ा में सैर के लिए बाहर तशरीफ ले गए, तो क्या देखा कि मौसम ख़िज़ा में पत्ते दरख्तों से नीचे खुद बखुद गिर रहे हैं। आपने एक दरख्त की 2 शाखों को अपने मुक़द्दस हाथों में पकड़कर इरशाद फरमाया, है अबू ज़र। उन्होंने अर्ज़ की, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, बंदा जब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं कि जैसा कि उस दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं। हज़रात मोहतरम,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر اگر نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہ رہے گی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال نماز پنجگانہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے گناہ مٹا دیتا ہے. حضرات محترم دیکھو نماز مومنوں کے لیے ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور ایک جگہ کیا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. اور ایک جگہ کیا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16. ارے کامیاب وہ ہے جس نے پاکیزگی حاصل کی اور خدا تعالیٰ کا نام یاد کیا بس نماز پڑھی. معلوم ہوا کہ بے نمازی ہر مرحلہ ناکام ہے، خواہ اس کے پاس دنیا کا کتنا ہی مال جمع ہو جائے. کامیاب وہ ہے جو اپنے خالق و مالک کے حضور سر پر سجود رہے. آپ حضرات محترم سر پر سجود رہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی دولت کو جما لو لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی. کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، کھڑ پتی بن جاؤ. آج بیٹا باپ کو نہیں دیکھ پاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی نسل ٹھیک نہیں ہے. باپ جائز روپے کما کر اولاد کی پرورش نہیں کیا. ارے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جائز ناجائز کو مت دیکھو. اسلام یہ کہتا ہے کہ جائز روپے کما کے اولاد کو کھلانا، پرورش کرانا یہی دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے. ایسا نہیں کہ جھوٹ بولو، چغلیت کرو، غیبت کرو اور کسی کی بھی مال کو حرف کر کے لا کے اولادوں کو کھلاؤ. حضرات محترم سنو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو دنیا میں تم کچھ بھی کرو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تم سے کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ. تو وہ بندہ تو اس طرح سے ہو گیا جس طرح سے ایک جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، مر جاتا ہے. حضرات محترم میری بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو اور میں زیادہ ٹائم نہیں گا، بس صرف اور 2 باتیں بتانا چاہوں گا. حضرات محترم دیکھو آج جھوٹ بولتے ہو وہ بھی گناہ ہے، چغلیت کرتے ہو وہ بھی گناہ ہے، غیبت کرتے ہو وہ بھی گناہ ہے. حضرات کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اس کی برائی کرتے ہو، اس کی نماز کا قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اور جو شخص ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے 2 وقت کی چھوڑتا ہے، ایسے وقت ایسے لوگوں کی بھی نماز اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا. اللہ اکبر. ہر انسان کی قبر پکار پکار کر کہہ رہی ہے اے میرے دوستو بزرگو، زمین عرض کر رہی ہے کہ مجھ پر جب چلو تو اکڑ کے مت چلو. کیوں کہ ایک نہ ایک دن یہ تمہاری جو مٹی کی بنی ہوئی جسم ہے نا، ایک دن پھر میرے پاس آ کے ہضم ہو جائے گی. لیکن ایک بات اچھی طرح سے سوچ لو، ذہن نشین کر لو، میرا گھر اندھیرا ہوگا، اس میں بلب کا انتظام نہیں ہوگا، ایسے کا انتظام نہیں ہوگا، اس میں کوئی 4 ویلر نہیں آئے گا، کوئی ہوا چلانے کے لیے نہیں آئے گا. اللہ اکبر. لیکن یہاں جب آؤ گے تو سوچ کے آنا، سمجھ کے آنا، سنبھل کے آنا. اگر اس قبر کو روشنی پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کی پابندیاں کر لو، قرآن کی تلاوتیں کر لیا کرو. ورنہ میرے دوستوں بزرگوں لوہے کے کرسی سے مارے جاؤ گے، وہاں بھی قبر میں بھی نہیں چھوڑے جاؤ گے، لوہے کے کرسی سے مارا جائے گا، آگ میں جلائے جائے گا. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب تم کو سوال پوچھے جائیں گے. جب تمہارے پاس عمل نہیں ہوگا تو شیطان قبر میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. شیطان کہے گا جب وہاں ایک شربت کا پیالہ ہوگا شیطان کے ہاتھ میں اور کہے گا کیا وہاں جو 3 سوال ہوتا ہے وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہوگا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب جو پڑھا ہے، جس کو کچھ آتا ہے، جس کو موت کا خوف ہو، جس کو خشیت ربانی یعنی کہ خدا کا خوف جس کے دل میں ہو. حضرات محترم جو نبی سے سچی محبت رکھتا ہو، جو اولیاء کرام انبیاء کرام شہداء صحابہ کرام سے محبت کرتا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، وہ اسی کے پاس نہ جواب آئے گا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ میں کنتا تکون فی شان ہذا الرجل، یہ شخص جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں کون ہے؟ اللہ اکبر. لیکن میرے دوستوں بزرگوں عمل اچھا ہوگا تو جواب دے پاؤ گے، عمل نہیں ہوگا تو جواب ہی نہیں آئے گا. قبر میں
تو بہت پیاس لگے گا، لیکن شیطان وہاں بھی ہوگا اور کہے گا جب یہ سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو شیطان کہے گا ارے کہہ دو نا نہیں ہوں، کہہ دو، دیکھو پیاس بہت لگا ہوگا میرے دوستوں بزرگوں، وہاں بہت پیاسا ہوگا اور کہے گا شیطان ارے مجھے خدا مان لے، میں تجھے شربت کا پیالہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے دوستوں بزرگوں، یہاں علماء کی بات کو نہیں مانتے ہو اور یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہے، کل تو اسی بات پر پکڑے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں ہاتھ کس لیے دیا تھا، پیر کس لیے دیا تھا، دماغ کس لیے دیا تھا، آنکھیں کس لیے دیا تھا، کسی عالم علماء کے پاس جا کر کیوں نہیں سکھا تھا؟ حضرات محترم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر عاقل بالغ مرد عورت بچے پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ حضرات محترم، یعنی مسئلہ مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تو شیطان کیا کہے گا ارے مجھے تو خدا مان لے، میں تجھے شربت کا پیالہ دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ کہتا ہے ہاں تو ہی خدا ہے۔ شیطان اس شربت کے پیالے کو زمین پر پٹک مارتا ہے، اسے پیالہ دیتا ہی نہیں ہے، وہاں بھی اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی افسوس کی بات ہے، آج مسلمان چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں تو شو کے لیے۔ ہمارے حدیث کیا بتا رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں کہ کم سے کم ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھو گے تو وہ داڑھی کسی کام کا نہیں، اس سے زیادہ بھی کسی کا نہیں، لیکن ایک مٹھی داڑھی رکھنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ہمارے آقا حدیث میں یہ آیا ہے جس کے چہرے میں داڑھی ہوں گے تو قبر میں ہمارے آقا اس شخص سے گلے ملیں گے، اور جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوں گے تو چہرہ دیکھ کر ہمارے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ خیر میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں تم لوگ 60-70 سال کی زندگی کے لیے کیا نہیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، چغلی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، لیکن میرے دوستوں بزرگوں میری بات کو غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی دولتیں جما لو، کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، خرب پتی بن جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے معلوم ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ صرف یہ بات بتا کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اگر تم مجھ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو میری راہ میں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، میرے راستے میں کروڑ پتی ارب پتی نہیں چاہیے، صرف 2 قطرہ آنسو چاہیے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کب خوش ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب بندے سے حضرات محترم رب تبارک و تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان مٹا دیتا ہے، جس کو شہید کہا جاتا ہے، تو اس شہید کے خون سے جو قطرہ ٹپکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جب بندہ سچی دل سے توبہ کر لیتا ہے، کرنے کے بعد 5 مرتبہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتا ہے اور 1 قطرہ آنسو سجدے میں جا کر میرے نام پر بہا دیتا ہے تو اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخرت کے 5